السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فأوتي من مريد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بديع تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذبا وإذا وعد أخلفا وإذا تؤمن خانا.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. محترم سامعین، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، پردہ نشی عورتیں، میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف، اس کا احسان، اس کا فضل، اس کی خوشنودی، اس کی تحمید کرنے کے لائق و زیبا ہے، جو ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ضروریات کی چیزوں کو جو روز مرہ زندگی میں آنے والی ہیں اس کا مہیا کیا. مثال کے طور پہ ہمارے آنے سے پہلے، ہمارے وجود سے پہلے اللہ تعالی زمین کو بنایا. زمین پر جو چیزیں آج پائی جاتی ہیں، کوئی بھی چیز ہو، اے ٹو زیڈ، جو آپ سوچ لیں وہ بھی، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے پہننے کی ہو، چاہے استعمال کی چیزیں، گھر میں، روڈ پر اور دیگر جگہوں پہ جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہمارے لیے مہیا کیا اور رہتی دنیا تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریت کے لیے آسمان کو بنایا، آسمان میں سورج کو، چاند کو، تاروں کو، ستاروں کو مزین کیا. اس کے بعد ہماری تخلیق کی. ہماری تخلیق اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے کیا، اس میں روح پھونکی، ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے جہاں چاہیے تہاں فٹ کیا. اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑا احسان و کرم ہے، بڑی مہربانی ہے. ورنہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو تمہاری جگہ پر دوسری قوموں کو مسلط کر دیتا، دوسری قوم کا بات کر دیتا. جیسے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان سے پہلے فرشتوں کا اور جناتوں کی قوم کو اللہ رب العزت نے مسلط کیا تھا، آباد کیا تھا اس زمین پر. فی ای صورت ما شاء رکبک کہہ کر اللہ رب العزت نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ سب سے اچھی تخلیق دنیا میں اگر میں نے کسی کی ہے تو انسان ہے. آج ہم انسان کے جسم و اعضاء کے اندر ایک بہت چھوٹی سی چیز جسے ہم زبان کہتے ہیں، زبان، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. یہ زبان جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، بخشی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ احسان بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے تمہارے. الم نجعل له عینین، کیا ہم اسے دو آنکھیں نہیں دی؟ عطا نہیں کیا دو آنکھیں موتی جیسے چمک رہے ہیں، جسے چاہے اسے دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، اندھیروں میں بھی دیکھ سکتا ہے، اجالوں میں بھی دیکھ سکتا ہے. احسان اللہ رب العزت بتلا رہا ہے، جتلا رہا ہے اس انسان کو. کیا ہم اسے دو موتی جیسے آنکھیں نہیں دی؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں کیے؟
یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اگر اللہ رب العزت زبان نہ دیا ہوتا تو اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ انسان کیا سوچتا؟ کوئی چیز کھا نہیں پاتا، بول نہیں پاتا، اور کسی چیز کا ذائقہ نہیں لے پاتا. اور زبان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کے منہ میں جو چیز عطا کی ہے اس کے آجو بازو میں ایک جبڑے بنائے. جبڑے بنانے کے بعد دانتوں کو مزین کیا نیچے اوپر، اس کے بیچ میں اس زبان کو رکھا، اوپر سے اس کی غلاف کو لگایا، گال کو بنایا، اور اسے بند رکھنے کے لیے ہونٹ کو بنایا. اتنی حفاظت سے اس زبان کو اللہ رب العزت رکھا ہے انسان کے جسم میں، انسان کے منہ میں. کیوں؟ کیونکہ اس زبان کی حفاظت کی جائے، اس زبان کو روکی جائے، اور زبان سے اچھی بات کہی جائے. اسی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ من نجات، نجات کس چیز میں ہے، کامیابی کس چیز میں ہے، بھلائی کس چیز میں ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک لو. بھائی کس نے کہا؟ اپنی زبان کو روک لو. حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ نجات کس میں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کو روک لو، یعنی اپنی زبان کی تم حفاظت کرو. جھوٹ سے، فحش گوئی سے، بد کلامی سے، مکر و فریب سے، گالی گلوچ سے، غیبت سے، چغلی سے، اسی طرح سے دوسرے مسلمان کی بے عزتی سے، طعنہ زنی سے، جھوٹی گواہی سے، جھوٹے وعدوں سے، جھوٹی قسموں سے تم اپنی زبان کی حفاظت کرو. امسک علیک لسانک، روک لو ان تمام چیزوں سے اپنی زبان کو. کیا نسخہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا مسلمانوں کو بھلائی تک پہنچنے کے لیے؟ اس کے بعد پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہے. یعنی تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، اپنے گھروں میں قیام کرو، بلا ضرورت تم اپنے گھروں سے نہ نکلو. اگر تم بلا ضرورت اپنے گھروں سے نکلو گے، ادھر ادھر اتھل پتھل کرو گے، نکل کر کبھی اس گلی میں، کبھی اس کوچے میں، کبھی اس ہوٹل میں، کبھی اس نکڑ پہ، کبھی اس بس اسٹاپ پہ، کبھی اس گلی میں، تو تمہاری زبان حفاظت میں نہیں رہے گی. تم آنے جانے والوں کو دیکھو گے، ان سے باتیں کرو گے، ان میں کبھی جھوٹ بولو گے، کبھی کسی کو گالی دو گے، کبھی اچھی بھی بات کہو گے. لہذا تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہے، ضرورت کے مطابق تم اپنے گھروں سے نکلو. پھر تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ یہ کہا وَلْقِ عَلَىٰ خَطِيَتِكَ، اپنے گناہوں پر روتے رہو، اپنے گناہوں پر روتے رہو، شرمندہ ہو اپنے ان گناہوں کو، اپنی زندگی میں کیے ہوئے ان گناہوں کو سوچو کہ ہم نے کتنے گناہ کے کام کیے. ان گناہوں کو سوچنے کے بعد، محاسبہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، روتے رہو اپنے گناہوں پر اللہ رب العزت سے. یہ زبان کی حفاظت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ،
کتنی بہترین کتنی عمدگی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، پہلی چیز ما بین لحییہ، دونوں جبڑوں کے درمیان، دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی پہلی چیز، اور ما بین رجلیہ، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے، اس سے وعدہ کرے، ارادہ بنائے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کی حفاظت کروں گا ان دونوں کی تا قیامت کیا جب تک میری زندگی رہے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کو یہ خوشخبری دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاصمت لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنی عمدہ بات ہے. زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ لینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت ملنا. کتنا خوش نصیب انسان ہوگا وہ، کتنا بڑا خوش نصیب انسان ہوگا وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتا ہو، یہ سوچ کر کہ ہمیں جنت کی بشارت ملی، میں ان دونوں کی ضمانت دیتا ہوں. آج اس سماج کے اندر ان دونوں کی حفاظت نہیں ہے، نہ زبان کی حفاظت ہے نہ شرمگاہ کی حفاظت ہے. سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر یہ انسان رات کے غروب تک، جب تک وہ اپنے خواب بستر پر پہنچ جاتا ہے، تب تک پورے دن کے محاسبے اعمال کو وہ بستر پر اپنی آنکھیں بند کر کے سوچے کہ میں صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ کا کام کیے، کتنے جھوٹ بولے، کتنے لوگوں کو دھوکہ دیے، کتنے لوگوں کے اوپر الزام لگایا، بہتان تراشی کی، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت اور فرما برداری میں توتیل رہا، نافرمانی میں نمازیں نہیں پڑھی، نہ لوگوں سے سلام و کلام کیا، اگر سلام و کلام کیا تو بد کلامی کے ساتھ، لوگوں سے گفتگو اگر کیا تو بد زبانی کے ساتھ. سوچا غور و فکر کرے ایک سال اپنی زبان کے بارے میں. اور جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، رات کی تاریکی جب چادر اوڑھ لیتی ہے، تو یہ نوجوان ہوٹلوں میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرتے ہوئے اسے نیلام کر دیتے ہیں. سڑکوں پر، گلیوں میں اور دستی کرتے ہوئے، دمخور مچاتے ہوئے، شراب نوشی کرتے ہوئے. یہ دونوں چیزیں، انہی دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور خشکی میں، تری اور خشکی میں جو فساد ہوتے ہیں ان کے عملوں کے کرتوتوں کے بنا پر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے کیے ہوئے عملوں کے بنا پر یہ عذاب آتے ہیں جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں زلزلہ آیا، یہاں بھوکمپ آیا، یہاں کوئی آیا، کوئی آیا، یہاں پہ پتھروں کی بارش ہوئی، سیلاب آیا، کھیتیں ڈوب گئی. یہ سارے عذاب جو دکھائی دیتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے عملوں کے کرتوتوں کے بنا پر آتے ہیں. اور یہ کیوں آتے ہیں؟ ایک زبان اور ایک شرمگاہ، اس کی اتنی بڑی وعید ہے. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان اپنی منہ سے ایک لفظ نہیں نکال پاتا، انسان اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکال پاتا ہے، اللہ اس کے پاس یعنی اس آدمی کے پاس اللہ کے نگہبان فرشتے اس چیز کو لکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں. سوچنے کا مقام ہے. انسان دیکھتا نہیں ہے، سوچتا ہے میں دیوار کے پیچھے ہو گیا ہوں تو مجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے، میں رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں اپنے گھر سے نکل جاتا ہوں گناہ کرنے کے لیے، مجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے، کوئی نگہبان نہیں ہے. پہاڑ کی چوٹیوں پہ، سمندر کی گہرائیوں میں، دن کے اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں انسان کھلا کھلا گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہمارے پیٹ پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید.
इंसान अपने मुंह से कोई चीज एक लफ्ज नहीं निकाल पाता, उससे पहले फरिश्ते उसके बाद जो निगहबान होते लिखने के लिए तैयार होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यह भी कहा, किरामन कातिबीन, हमने इंसान के कंधों पर 2 फरिश्तों को मुकर्रर किया है, एक सवाब को लिखने वाला और एक गुनाह को लिखने वाला। दाहिने कंधे में जो फरिश्ता होता है वो नेकियों को लिखता है, बाएं कंधे में जो फरिश्ता होता है वो गुनाह को लिखता है। हम बच कहां सकते हैं? आज हम कोई भी चीज 1 साल पहले अगर अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लिए हैं, डिलीट नहीं किया, उसे सेव करके रखे हैं, 2 साल के बाद उसे आप ओपन करेंगे तब भी वो आपको नजर आएगा हूबहू वैसे जैसे वो था। कल क़यामत के रोज फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। ये किरामन कातिबीन तुम्हारे नामे अमाल को लेकर, तुम्हारे दोनों रजिस्टरों को लेकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह एज़दी में पेश करेंगे और कहेंगे ये फलां शख्स का नाम अमाल है, जो उसके नाम अमाल को पढ़ने का है तो अल्लाह ताला कहता है कुरान मजीद में, उसकी हर एक नेकी को हम दिखा देंगे, हर एक नेकी को, चाहे वो ज़र्रा बराबर किया होगा, और हम उसके एक एक गुनाह को भी दिखा देंगे, चाहे वो ज़र्रा बराबर किया होगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। आज ये इंसान भूला हुआ है, भटका हुआ है, सोच नहीं सकता कि हमारे पास भी अल्लाह के 2 निगहबान फरिश्ते मुकर्रर हैं, और जब तक मेरी रूह नहीं निकल जाती तब तक ये रहेंगे और मेरे अमलों को लिख रहे हैं, चाहे मैं गुनाह का काम कर रहा हूं या नेकी का काम कर रहा हूं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो, जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो, फलयकुल खैरन, उसे चाहिए कि वो भलाई की बात करे, उसे चाहिए कि वो भलाई की बात करे। जिस इंसान के दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ, डर, ईमान है और आखिरत पर ईमान है कि वो क़यामत आनी है, हमारा हिसाब व किताब होगा, उस शख्स को चाहिए कि वो भलाई की बात करे, अच्छी बात कहे, जब भी वो कहे अच्छी बात कहे, और यसमुत, वरना वो खामोश रहे, क्यों? क्योंकि कल क़यामत के रोज मैदान महशर में हर इंसान से सवाल किया जाएगा, मा तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। हर उस चीज के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, इसलिए कहा गया ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। आपको अगर किसी चीज के बारे में इल्म ना हो तो आप खामोश रहें, चुप रहें। ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, किसी चीज के बारे में अगर आपको इल्म ना हो तो आप खामोश रहें। यहाँ होता क्या है, बस जुबान है, दोनों होठों के दरमियान जबड़ों के अंदर है, चाहे मालूम हो या ना मालूम है, हाँ बस ऐसे इसने किया है, तहकीक भी नहीं करता इंसान, अपनी जुबान से पकने लगता है फटाफट, चाहे झूठी गवाही देनी हो, चाहे कसमें खानी झूठी हो, चाहे नाम तौल में कमी करनी हो, चाहे तिजारतों में हो, चाहे बिजनेसों में है, कसम मैं इतने में लाया था, बस बोलता चला जाता है, नहीं पड़ेगा, कसम आता है कि फटाफट खाते जाता है, तहकीक नहीं करता है। ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज के बारे में आपको इल्म ना हो आप क्या करें, खामोशी अख्तियार कर लें, इससे में भलाई है। वरना आप बकबकाते रहेंगे, लफ़ाज़ बनते रहेंगे तो जानते हैं क्या होगा, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। कल क़यामत के रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके कान, आपके आँख, आपके दिल से सवाल करेगा, आपको जवाब देना होगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, इस जुबान की हिफाजत करें, जुबान को जब भी आप खोलें अच्छे अंदाज में खोलें, अच्छी बातें करें, वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, जब भी लोगों से बात करें अच्छी बात करें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लोगों से अच्छी बात करना भी सदका है, अच्छी बात कहना, अल कलिमतु तय्यबतु सदक़तिन, अच्छी बात लोगों से कहना भी सदका है। अपने मुसलमान भाई से या किसी से, कोई भी हो, चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो,
کوئی بھی ہو، اگر آپ اسے خندہ پیشانی کے ساتھ مل رہے ہیں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ مل رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں، مسکرا کر تبسم کا، مسکرا کر آپ اس سے بات کر اپنے بھائی سے، تو بھی صدقہ ہے. لگا صدقہ بھی اس کے لیے وہ صدقہ ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جس نے اس سچائی کو لے کر آیا اور جس نے اس سچائی کو تصدیق کیا، به اولئک هم المتقون، یہ بھی لوگ پرہیزگار ہیں، یہ بھی لوگ متقی ہیں. یعنی سچائی بولنے والا، سچائی پسند کرنے والا، سچ بولنے والا وہ اللہ رب العزت نے متقی کہا ہے، پرہیزگار کہا ہے، یہ پرہیزگار ہے. اتنا ہی صرف نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ڈرنے کے بعد پھر کہا وقولوا قولا سدیدا، لوگوں سے سیدھی بات کرو. سیدھی بات کا کیا کہنے کا مطلب؟ سیدھی بات کرو. سیدھی بات کا کیا مطلب آپ سمجھے؟ سیدھی بات کا مطلب لوگ بہت ڈھول مٹول سے بات کرتے ہیں، فائلی بات نہیں کرتے ہیں. ایسا بات کریں گے کہ اس کے اندر یہ پتہ معلوم چلے گا کہ کچھ فائدہ نہیں کر پایا، کیا کہہ کر چلا گیا، کب دینا ہے کب نہیں دینا ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا. گول مٹول باتیں مت کرو. جب بھی بات کرو کسی موضوع پر فائنل بات کرو، فائنل. ہاں تم کو یہاں پرسوں آنا ہے، کل شام کو، ہاں ٹھیک ہے آ جانا، کب آ جانا ہے، کہاں آ جانا ہے، کیسے آ جانا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. سیدھی بات کرو، اور اس سیدھی بات میں سچی بات ہونی چاہیے، سچی بات ہونی چاہیے، ورنہ معاشرے کے اندر آپ کے اوپر اعتماد نہیں کیا جائے گا. معاشرہ آپ کو آغوش میں نہیں لے گی، مجلسوں میں آپ کو نہیں بلائے گی، آپ کو باوقار نہیں سمجھے گی، کہتی ہے بے وقار آدمی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے سماج کے اندر، جھوٹا آدمی ہے، لفاظی ہے، دوگلا پن کرتا ہے، یار اس کی بات کو ہٹاؤ، چھوڑو اس کو مت بلاؤ، دوسرے کو بلاؤ جو سچا آدمی ہو، ایماندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار، اس کو بلاؤ. اس طرح سے باتیں اس آدمی کے بھی اس لیے سماج میں ہونے لگتی ہے. اس لیے جب بھی بات کرو وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو لوگوں سے. جب آپ ایسا کرو گے تو فائدہ اللہ تعالیٰ نے فائدہ دکھایا. فائدہ کیا دکھایا؟ یصلح لکم اعمالکم، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے جو کام نہیں ہے، کام جو تم کرتے ہو وہ سنوار دے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. جب تم اچھی بات کہو گے، سیدھی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو، تمہارے کام کو سنوار دے گا، یعنی ترقی کر دے گا، تمہاری ترقی ہو جائے گی، تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. کیونکہ اس آیت کے آخری الفاظ جو ہیں فقط فاز فوزا عظیما ہی ہے. یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. یہ پہلی خوشخبری، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کہا یصلح لکم اعمالکم. اس کے بعد ویغفر لکم ذنوبکم، بونس دے رہا اللہ رب العزت سچی بات کرنے والوں کے لیے. صرف اعمال کو نہیں سدھارے گا، کام کو صرف نہیں سنوارے گا، بلکہ تمہارے گناہ کو بھی بخش دے گا. واہ واہ کیا بات ہے، تمہارے گناہ کو بھی وہ بخش دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا، حکم مانا، وہی بڑی کامیابی کو پا لیا، وہی کامیاب ہو گیا. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، ہمیشہ سچ اور سیدھی بات کرو. اور جب بھی بات کرنی ہے ہم کو، سچی بات تو کہہ رہے ہیں، سیدھی بات تو کہہ رہے ہیں، لیکن ایک کہنے کا انداز ہونا چاہیے، اس انداز میں سے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ سیدھا بھی کہہ رہو ہاں میں نماز پڑھا ہوں اتنا تیز سے، ہاں میں روزہ رکھتا ہوں یہاں کیا بات کر، ایسا نہیں بولنے کا. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، وہ طریقہ بتلایا گیا ہے کس طرح سے ہم بات کریں. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو. بڑا ہے تو اس حساب سے بات کرو، چھوٹا ہے تو اس حساب سے بات کرو، ماں ہے تو اس حساب سے بات کرو، بیٹا ہو تو اس حساب سے بات کرو، پڑوسی ہے تو اس حساب سے بات کرو. ماحول معاشرے کے اندر ہو، سماج کے اندر ہو، کہاں ہو، کیسے ہو، کس کے سامنے ہو، اس حساب سے بات کرو. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، سارے کا سارا لب لباب ہو، اپنی زبان، اپنی آواز کو تم پست رکھو، میٹھا آواز میں کرو. پست کا مطلب میٹھی آواز میں بات کرو. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. گدھا جو سنتا ہے، جس کے ہرانے پہ، جس کے چلانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاہور میں جو کسی کی آواز پر لاہور نہیں پر کہا گیا، صرف کتے اور گدھے کی آواز پہ حدیث کے اندر آتے ہیں کہ لاہور میں جو لاہور اور قوت الا باللہ. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں شخصیت جو ہوتی ہے، یہ مخلوق وہ شیطان کو دیکھتی ہے. اس کو دیکھتی ہے، شیطان کو دیکھتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں کی آواز سب سے بری آواز ہے، اور سب آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. لہٰذا جب تم بات کرو تو اپنی آواز کو کیا کرو؟ پست رکھو، میٹھا میں رکھو، میٹھی بات کرو، نرم گفتاری کے ساتھ بات کرو، حلاوت اور چاشنی کے ساتھ بات کرو. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ طریقہ بتایا گیا سچ بولنے کا، اس پر عمل کرنے کا، کہ اس کے فوائد کیا ہوں گے. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. بچپنے کا عالم ہے، اب سن بلوغت میں پہنچے ہیں اور ان کی پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے. بغداد جو اس زمانے میں علمی مرکز رہا اور آج بھی ہے، پڑھنے کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں، اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں بغداد جانا چاہتا ہوں پڑھنے کے لیے. ان کی ماں نے کہا ٹھیک ہے، قافلہ بغداد جا رہا ہے، انہیں کے ساتھ چلے جاؤ. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے. خرچ کے اخراجات کے لیے ان کی والدہ نے ان کے کان کے نیچے ایک تھیلی بنا کر 40 اشرفیاں رکھ دیا. کہا بیٹا ضرورت پڑے گا تو اس میں سے نکال کر تم خرچ کر لینا اور کھاتے پیتے رہنا. ٹھیک ہے. جاتے سمے ان کی والدہ نے ان کو وصیت کیا، ابھی بچے ہیں، پوری طرح سے جوان نہیں ہوئے ہیں، وصیت کیا، نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کا کبھی سہارا مت لینا. جھوٹ بولنے والا معاشرے کے اندر اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. بہت ساری نصیحت کی. اس کے بعد قافلہ روانہ ہوا، قافلوں کے ساتھ یہ بھی تھے. راستے میں کچھ دور پہنچے، رات کی تاریکی جب ہوئی تو ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا. ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا قافلے والوں پر. اب افراتفری بھگدڑ مچ گیا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. ڈاکو پکڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، مالوں کو چھین رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں. ان کے پاس بھی ایک ڈاکوا پہنچا. بچے ان کے پاس بھی ایک ڈاکوا پہنچا. کہا بیٹا بچے تمہارے پاس کچھ ہے تو دو. انہوں نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. ڈاکو حیران رہ گیا، سوچنے میں مجبور ہو گیا. تلاشی دیا، ڈھونڈا نہیں ملا. کہا یہ دل لگی کا موقع ہے، تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ تم دیکھ رہے ہو چاروں طرف خون ریزی اور افراتفری مچی ہوئی ہے. کہا نہیں میں سچ بولتا ہوں. وہ اس کو یقین نہیں ہوا. اس ڈاکو نے اپنے سردار کے پاس، ڈاکو کا جو سردار تھا اس کے پاس لے کر گیا، اس کے سامنے حاضر کیا اور کیا پوری بات بتائی. کہا بیٹا اگر تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں تو کہاں ہیں؟ پھر اس لڑکے نے جو قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کان کو اٹھایا اور سلائی کو توڑا اور اس میں سے 40 اشرفیاں نکال کر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس رکھ دیا. ڈاکو کے سردار اس بچے کی اس سچائی کو دیکھتے ہوئے بہت متاثر ہوا. ان کی بات ان کے دل پر بڑا اثر کیا اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو بہت کوسا، بہت شرمندہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنی ماں کی نصیحت پر اتنا عمل کرتا رہا، سچ بولا، حالانکہ یہ جھوٹ بول بھی سکتا تھا، ورنہ اس کا مال ہم لوگ پا ہی نہیں سکتے تھے اگر یہ نہ بتاتا. اور ایک ہم ہیں ہٹھے کٹھے نوجوان، لوگوں کو مارتے ہیں، لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور اس طرح سے قتل و خونریزی مچاتے ہیں، دوسرے کو اوپر زیادتی کرتے ہیں. ہم تو اس لڑکے سے بھی غیر گزرے ہیں، بڑی شرمندہ ہوئے. آخرکار ڈاکو کا جو سردار تھا بچے کے اسے بات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ جتنے بھی سارے کے سارے لوگ تھے ڈاکو وہ بھی اسلام قبول کر لیے. بتایا جاتا ہے کہ 40 لوگ تھے. یہ سچ بولنے کے فوائد اور یہ سچا واقعہ ہے، انہیں کہ یہ غلط واقعہ ہے، یہ سچا واقعہ ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کتاب پڑھیں گا بنیاد الطالبین، اس کے اندر یہ باتیں ذکر ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں مقدمے کے اندر لکھا ہے سچ کے فوائد میں، یہ سچ بولنے سے کیا ہوتی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں،
5 منٹ اور میرے پاس ٹائم ہے, میں 5 منٹ میں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جھوٹ اس کے بعد جو ہوتی ہے زبان سے, ایک تو سچ یا تو جھوٹ. یہ تو سچ مختصر میں آپ کے سامنے بیان کیا. اب جھوٹ کا بھی تھوڑا سے ملاحظہ آپ کر لیں, سن لیں. کہتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جھوٹ جو ہے نا یہ منافق کی علامت ہے. یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں ایسے نہیں بتا رہا ہوں, یہ باتیں آپ اپنے دل میں بیٹھائیں اور اپنے اعمال میں تولیں کہ میں کہاں تک ہوں صحیح اسلام کے تحت, اسلام کے فرامین اور اس کو حکم پر کہاں تک عمل کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے آیت المنافق ثلاث, منافق کی کتنی علامتیں؟ 3 علامتیں ہیں. پہلا اذا حدث کذب, جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. پہلی علامت جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو اس کے وعدہ خلافی کرے, یعنی اس وعدے کو توڑ تو اس کو دھیان ہی نہ رہے کیا کہا کس سے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ, اور جب وہ اس کے پاس امانت رکھی جائے, کوئی بھی چیز امانت رکھی جائے بطور امانت, تو اس امانت میں وہ خیانت کر جائے, اس امانت میں وہ خیانت کر جائے. اسی طرح سے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبابا, کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے. پھر میں نے کہا قیل لہ ایکون المؤمن بخیلا, کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم, ہاں بخیل ہو سکتا ہے. پھر میں نے کہا ایکون المؤمن کذابا, کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا, مومن کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا, جھوٹ بول ہی نہیں سکتا, جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سے روایت ہے, اور بخاری کی یہ روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے اندر 4 برائیاں ہیں, میں بدکار ہوں, میں شرابی ہوں, میں چور ہوں, میں جھوٹا ہوں, لیکن میں ان 4 برائیوں میں سے کسی ایک ہی برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, ایک ہی چھوڑوں گا اور 3 نہیں چھوڑوں گا. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. وہ آدمی سچے دل سے وعدہ کیا, سچے دل سے وعدہ کیا اور اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ چلا گیا, شام ہوئی, اس کا دل چاہا شراب پینے کے لیے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا اور اس نے یہ کہا کہ اگر کل صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کیا تم نے شراب پی, اور اگر شراب میں پی لیا اور جھوٹ بولتے کہ نہیں, تو میرے اوپر حد جاری کیے جائیں گے, قصاص ہو جائے گا میرے اوپر, اور اگر جھوٹ نہیں بولا تو وہ وعدہ جو میں کیا وہ ٹوٹ جائے گا, وعدہ خلافی ہو جائے گا, لہذا میں شراب نہیں پیوں گا. تھوڑی اور رات گزری, عیاشی کرنے کا من چاہا, بدکاری کرنے کا من چاہا, پھر وہ وعدہ یاد آیا, پھر اس نے یہ سب ساری چیزیں سوچی, پھر بدکاری بھی نہیں کیا. پھر اور رات گزری, آدھی رات ہوئی, چوری کرنے کا من کہا, پھر وہی وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا پورا, پھر اس نے چوری بھی نہیں کی. صبح ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا پہنچا اور کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو مجھے صرف ایک چیز چھوڑنے کے لیے کہا تھا, میں آپ سے صرف ایک چیز وعدہ کیا تھا چھوڑنے کے لیے, ایک گناہ کا, اور صرف جھوٹ کا. میرے تو تینوں کے تینوں, اس کے علاوہ جو 3 اور گناہ تھے وہ بھی چھوٹ گئے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جھوٹ جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے, یہی سے جھوٹ جو ہوتا ہے پنپتا ہے. جھوٹ آدمی بولتا ہے کچھ کوئی بھی کام کرتا چلا جائے, اور جھوٹ کی سزا اور جھوٹ کی قباحت پلیدگی اتنی ہے کہ اذا کذب العبد تباعد عنه الملک, جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے, اس کی قباحت سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے, ہٹ جاتا ہے. میلن من نقل ما جاء به, فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے اس شخص سے جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے, اس کی بدبو سے, اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے. اور کل قیامت کے روز اور قبرستان کے اندر یہ انسان جب پہنچے گا تو اس کو جو سزائیں ملیں گی نا,
وہ لوہے کی کینچیوں سے اس کے گلفرے کو اس کی گدی تک چیرا جائے گا. لوہے کی کینچیوں، آگ کی کینچیوں سے، آگ کی کینچیوں سے اس کے اس گلفرے کو، اس کی گدی تک، پورے گلفرے کو چیرا جائے گا یہاں تک. اور چیرنے کے بعد دوسرے گلفرے کو چیرا جائے گا. جب تک یہ گلفرا چیرا جائے گا تب تک یہ گلفرا ٹھیک ہو جائے گا. پھر اس گلفرے کو چیرا جائے گا، جب تک یہ چیرا جائے گا تب تک یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ سزا قیامت تک ہوتی رہے گی، جب تک وہ قیامت نہیں آئے گی. اور قیامت کے بعد جب اس کا حساب ہوگا تب بھی یہی سزا اس کو دیا جائے گا، جب تک وہ جہنم میں جائے گا. میرے بھائیوں اور دوستوں، جھوٹ کی قباحت یہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو سچ بولنے اور جھوٹ سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی سواد الکریم بلکہ رؤوف رحیم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم.